साथ ही मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया है अहमद हसन अरबी साहब ने, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ईरान और इसराइल का तनाज़ा गुज़श्ता 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, जिसने एक मरतबा फिर से सर उठाया है और सूरत हाल खासी गंभीर दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, ये सिचुएशन डी एस्केलेट होने जा रही है, या जिस तरीके से एक दूसरे पर पै दर पै अटैक्स किए जा रहे हैं तो सूरत हाल मजीद खराब होगी? देखिए, बहुत शुक्रिया। इसमें दो चीज़ें पे ये डिपेंड करता है कि आगे सिचुएशन किस तरफ जाएगी। एक तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक फाउंडेशनल जो नैरेटिव्स या फाउंडेशनल वॉर गेमिंग इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर चल रही है, उसको हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इसराइल का बुनियादी टारगेट, जिसके ऊपर इसराइल की जो इललेजिटिमेट स्टेट है वो कायम है, वो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है। और ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट को अचीव किए बगैर इसराइल सरवाइव नहीं कर सकता मिडल ईस्ट में। तो ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हमें समझना है। और उस ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट में 1984 में उन्होंने ऑफिशियली इंटीग्रेट कर लिया था कि उन्होंने ईरान को भी अपना, ईरान के ऊपर भी कब्जा करना है। और उसमें जो ऑडिट यीनॉन प्लान था, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा था कि ईरान को हमने हेडलेस करना है और ईरान को हमने डिसइंटीग्रेट करना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक लार्जर एजेंडा इसराइल का है। आज नहीं तो कल उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करना ही करना है। और अभी जो अटैक हुआ है, इसके 2-3 पहलू हैं। इसमें एक तो जो जेरूसलम पोस्ट, जो इसराइल का अपना अखबार है, उसने भी ये बात पोस्ट की थी कि जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरह का एक मोशन था इसराइली कनेसेट के ऊपर, जो नेतन्याहू के खिलाफ जा रहा था, और नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर अटैक करके उसको भी डिस्पर्स कर दिया। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस अटैक की टाइमिंग के पीछे नेतन्याहू की जो इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट है इसराइल के अंदर, वो एक मकसद हो। और उसकी अगर वो मकसद हुआ तो फिर डेफिनेटली ये डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा। लेकिन जब एक कॉन्फ्लिक्ट आप कर लेते हैं, जब आप एक मुल्क के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि जो नुकसान इन्होंने ईरान को पहुंचाया वो कोई छोटा नुकसान नहीं है। उनकी आर्मी को, उन्होंने लीडरशिप को तबाह कर दिया। उससे पहले उनके प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर को वो मार चुके हैं। और उनकी जितनी प्रॉक्सीज मिडल ईस्ट के अंदर है, उसको उन्होंने सिस्टमैटिकली पिछले 2-2.5 साल के अंदर इरेडिकेट किया है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अब कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करेगा कि आगे डी एस्केलेशन होगी कि एस्केलेशन होगी। क्योंकि अभी जो अटैक्स ईरान के इसराइल के ऊपर हुए हैं, उनकी भी डैमेज असेसमेंट प्रॉपरली नहीं हुई। सो वो चीजें डिसाइड करेंगी कि आगे कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जाएगा। तो अहमद साहब, कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन में आपके ख्याल में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ये था कि ईरान को जो है वो हेडलेस कर दिया जाए। 40 साल से ज़्यादा अरसे तक ईरान जो है वो सैंक्शंस जो है वो टॉलरेट कर रहा है, और जिस तरीके से ईरान मज़ाहमत कर रहा है, और अभी भी जिस तरीके से ईरान ने मज़ाहमत की है, और जिस तरीके से इसराइल के अटैक्स का रिस्पॉन्ड किया, आपको लगता है वुड इट बी ईजियर फॉर इसराइल कि ये वो ईरान को जो है वो वाकई में हेडलेस कर सके? जी देखिए, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ईरान ने पिछले 40 साल से, जो आप सैंक्शंस की बात कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, वो ज्यादातर वेस्ट ओरिएंटेड सैंक्शंस, वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। और हमेशा से वेस्ट को काउंटर बैलेंस करता रहा है चाइना और रशिया। और आपने, ईरान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, ईरान को पता है कि इसराइल की जो वीकनेस है वो उसके अर्बन सेंटर्स हैं। उसकी 92% पॉपुलेशन शहरों में रहती है, और ये वो पॉपुलेशन है जो बहुत आराम पसंद है, जो कि यूरोप को छोड़ के इसराइल आई कि हमें यहाँ पे अमन, सुकून और लिवरेजेस और फैसिलिटीज मिलेंगी। वो कोई इतनी ज्यादा कोई हार्ड सेक्रीफाइस ड्रिवन आइडियोलॉजी के तहत तो नहीं आई। उन्होंने कहा जी, एक ग्रेटर इसराइल बनेगा, एक मुल्क बनेगा जहां से हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, उसके तहत हुआ है। तो जब ईरान ने अर्बन सेंटर्स को हिट किया इसराइल के, तो आपने देखा कि किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग पागलों की तरह पैनिक करके गए हैं। 2% पॉपुलेशन इसराइल की छोड़ चुकी है इसराइल को पिछले 1.5 साल के अंदर। सो ईरान ने जिस तरीके से, और अभी इसराइल की साबिक वजीर आजम ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से ईरान इसराइल पर अटैक कर रहा है, तो इसराइल सोली इसको जो है वो नहीं हैंडल कर सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इसराइल को आपको समझने की जरूरत है कि इसराइल का जो एजेंडा है ग्रेटर इसराइल का, या वो ईरान को अगर ऑल आउट वॉर की तरफ जाना चाहता है ईरान के साथ, तो उस वक्त तक नहीं जा सकता जब ओपनली, यानी ओवर्टली अमेरिका इसराइल को सपोर्ट नहीं करता। ओवर्टली सपोर्ट से मुराद ये है कि जब अमेरिका के ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं होते ईरान के खिलाफ, तो उसकी सपोर्ट जब तक नहीं होगी अमेरिका की। और अमेरिका में इस वक्त जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो एंटी वॉर रिटोरिक के ऊपर आई है। अमेरिका के अंदर इस वक्त इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री, बल्कि अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री। तो स्टेक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुए हैं इस वक्त अमेरिका और इसराइल के दरमियान में भी। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी
کہ یہ کانفلکٹ آپٹیکل اسکرمشز تک رہے, اسرائیل آپٹیکل اسکرمش کرے ایران کے خلاف اور ایران آپٹیکل اسکرمش کرے اسرائیل کے خلاف, لیکن جو آل آؤٹ وار ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک جو امریکنز ہیں وہ کمپلیٹلی اوپنلی اسرائیل کا ساتھ نہیں دیتے, کیونکہ اسرائیل اتنے زیادہ فرنٹ کے اوپر گھر چکا ہے کہ اس کے پاس ایک اوور اسٹریچنگ کا بھی اس کو خطرہ, اس کا جو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے اس میں اوور اسٹریچنگ کا بھی خطرہ ہے. سو امریکہ کا یہاں پہ انوالو ہونا بہت ضروری ہے, اور امریکہ کی جو انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں جب تک وہ فکس نہیں ہوتی تب تک امریکہ بھی انوالو نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس اٹیک کا, اسرائیل نے تو مجھے بغیر بتایا اٹیک کیا. انگلینڈ کے بارے میں اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انگلینڈ کو اٹیک کا نہیں بتایا کیونکہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے. تو دیر از پولیٹیکل رفٹ ان کے آپس کے اندر بھی. اچھا احمد صاحب, ابھی امریکی صدر کا بھی بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل میں آسانی سے معاہدہ کرا سکتے ہیں, اس تنازع کا حل ممکن ہے. تو کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے, کہ مزید تباہی ہو؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم اس تنازع کا حل کروا سکتے ہیں. رشیا نے بھی آفر کیا ہے, چائنا نے بھی آفر کیا ہے, امریکہ نے بھی آفر کیا ہے. لیکن اب انٹرونشن جو ہوتی ہے نا, دیکھیں جب وار ہوتی ہے, وار میں آپ کے جذبات یا ایموشنز نہیں ہوتے, آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, بڑی کولڈ ڈپلومیسی ہوتی ہے. تو اب اس جنگ کو کس طرف لے کے جانا ہے, یہ دو فریق اس کا فیصلہ کریں گے. ایک کا نام ایران ہے, ایک کا نام اسرائیل ہے. اگر یہ دونوں کیوں فیصلہ کریں گے, یہ دونوں ہارڈ پاور کے اوپر, اپنے انٹرسٹ اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جنگ روکنی ہے یا جنگ بڑھانی ہے. اور پھر جب وہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے جنگ روکنی ہے, تو پھر اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی ملک ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے, وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. ڈیسیژن اس وقت دو اینٹیز کا میٹر کر رہا ہے, ایک ایران کا اور ایک اسرائیل کا. تو آپ کو لگ رہا تھا اسرائیل یہ توقع کر رہا تھا کہ ایران کی جانب سے ایسا حملہ ہوگا اسرائیل پر؟ میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ تھنک سو. انہوں نے جس طریقے سے نتنیاہو نے جب ایران کے اوپر اٹیک کیا, ان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو شہید کیا, ان کے اسٹریٹجک جو نیوکلیر فزسسٹ تھے ان کو شہید کیا, تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ, کیونکہ اسرائیل, آپ ہم یہ بات تو کرتے ہیں اسرائیل بہت طاقتور ملک ہے اور اس کے پیچھے پورا ویسٹ ہے اور اس کے پیچھے پورا امریکہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس آرمی بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس کے جو انٹیلیجنس ایسٹس ہیں پورے مڈل ایسٹ پہ پھیلے ہوئے ہیں. لیکن اسرائیل کی بہت زیادہ کمزوریاں بھی ہیں, ویکنسز بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2.5 سال میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے غزہ کے اندر, وہ اس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. حماس کی بات کر رہا ہوں. سو غزہ کو انہوں نے خالی نہیں کروا سکے, تو ان کی بھی اپنی کمزوریاں اور ویکنسز ہیں, اور ایران نے ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے. میرا نہیں خیال اسرائیل ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایران اتنی زیادہ نقصان اٹھانے کے باوجود اس طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا اور اس طریقے سے ہٹ کرے گا. آئی تھنک اسرائیلیز آر سرپرائزڈ ایز ویل. اچھا احمد صاحب, یہ کہیے گا, ابھی جس طرح سے ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی کہ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنا جو ہے وہ اتنا زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری جانب غالباً ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا یا یہ کہا گیا کہ امریکہ جو ہے اس کو اس حملے کے بارے میں معلوم نہیں تھا. آن دا تھرڈ سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ فارن منسٹر جو ہیں وہ ایران کے عباس عراقچی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حملے اسرائیل نے کیے ہیں وہ امریکہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھے. سر کیا کہیں گے, who would be right؟ دیکھیں, اگر اس بات کو, امریکہ اس وقت لٹرلی اسرائیل کو جو ملک چلا رہا ہے وہ امریکہ ہے. پچھلے 70 سالوں سے امریکہ کا کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں ہے جو اسرائیل کے خلاف گیا ہو. اور ابھی پچھلے 3 مہینوں میں ہی, میرا خیال ہے 2-2.5 مہینوں کے اندر ہی نتنیاہو کے 2 یا 3 وزٹس ہوئے ہیں امریکہ کے. سو اتنی زیادہ ان کا کلوز لنکیج ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے, یعنی پریکٹیکلی اسپیکنگ, تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اسرائیل اس طریقے کا اٹیک کرے امریکہ کو بتائے بغیر. لیکن امریکہ کا آفیشلی یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ یونیلیٹرل ہے, وہ یہ شو کرتا ہے کہ امریکہ بھی اس وقت اتنا اسٹرینتھنڈ نہیں ہے جتنا وہ اب سے 10 سال پہلے تھا. اور امریکہ بھی اس وقت ہیزیٹیٹ کر رہا ہے, کیونکہ ایک تو جو میں وہ یس کر رہا ہوں آپ سے, کیونکہ جو امریکن پریزیڈنٹ کا پولیٹیکل ریٹورک ہے وہ اینٹی وار ہے, وہ پیس کی بنیاد پہ آیا. اور دوسرا جو اسرائیل کا گراف پوری دنیا میں گرا ہے, جو پچھلے 3 سال میں جو جینوسائیڈ, ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ پوری دنیا نے دیکھا ہے, نتنیاہو پریکٹیکلی از دا موسٹ ہیٹڈ ورلڈ لیڈر دنیا کی تاریخ میں, اور اسرائیل از دا موسٹ ہیٹڈ کنٹری. تو اب حکومتیں بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے سے تھوڑی سی خوفزدہ ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ خود ایک ڈکلائننگ سپر پاور ہے. امریکہ ایک ایمرجنگ سپر پاور نہیں, ایک ڈکلائننگ سپر پاور ہے. سو امریکہ بھی اپنے آپ کو اوور اسٹریچ نہیں کرنا چاہ رہا اس وقت.
اچھا احمد صاحب ایک اور چیز, اب تو امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ٹرمپ پالیسی کے اوپر, اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپر پاور امریکہ وہی اہم کردار ادا نہیں کر رہا ڈائلاگ کے لیے, تو پھر دیگر ممالک کیسے کریں گے؟ تو یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی انٹرنیشنل پاور ہوگی جو اسرائیل کو روک سکے یا دونوں ممالک کو ڈائلاگ کے لیے لے کر آئے, کیونکہ اسرائیل اس سے پہلے غزہ کی صورتحال پر کبھی بھی ڈائلاگ ٹیبل پر نہیں آیا ہے, تو اب کیسے دیکھیں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ جس دنیا کی اب جو ورلڈ آرڈر دنیا میں امپلیمنٹڈ ہے اس کو نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر کہتے ہیں. اس میں ہارڈ پاور میٹر کرتی ہے. پہلگام, پوسٹ پہلگام, یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے, نہیں بالکل واضح ہو کے چیزیں سامنے آئی کہ وہ انڈیا جس کو آپ 15 سال سے کہہ رہے تھے کہ ٹیبل پہ اور مذاکرات کرو, وہ نہیں آتا تھا. لیکن جب آپ نے پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی لیڈرشپ نے ان کو انڈیا کو جو ریزالو شو کیا کہ ہم انڈیا کو اس دفعہ پاکستان کو اب دہشت گرد کہہ کہ یو کین ناٹ گیٹ اوے ود اٹ, ہم آپ کو ڈسپرپورشنیٹ رسپانس دیں گے اور ہم آپ کی اسپائنل کارڈ کو فریکچر کریں گے جو آپ کی ملٹری اور آپ کی ایئر فورس کی ہے. جب ہم نے یہ کیا 6 مئی کی رات کو اور 10 مئی کو جب ہم نے یہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ گھٹنوں کے بل وہ ٹرکی کے پاس گئے, یو اے ای کے پاس گئے, امریکہ کے پاس گئے کہ آپ سیز فائر کروائیں, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ڈپلومیسی کا ایک سمپل سا پرنسپل ہوتا ہے. ہمیں ڈپلومیسی کے پہلے کورس میں ایک بات بتائی جاتی ہے, پہلی کلاس میں, کہ ڈپلومیسی کا صرف ایک وجہ ہوتی ہے اینڈ دیٹ از ٹو اوائڈ وار. جب وار کا تھریٹ نہیں ہوگا تو کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی. اسرائیل کو جنگ بندی پہ صرف اور صرف ایک تھریٹ آف وار جو ہے وہ جنگ بندی کے اوپر یا سیز فائر کے اوپر یا امن کے اوپر یا ڈائلاگ کے اوپر لے کے آ سکتا ہے. سو اے تھریٹ آف وار ہیز ٹو بی دیئر فار اسرائیل, تاکہ وہ یہ جو ایگریشنز ہیں اور یہ جو جینوسائڈل اس کے پلانز ہیں اس کو چھوڑ کے ٹیبل کے اوپر آ سکے. اگر ایک تھریٹ آف وار اسرائیل کے سر پہ نہیں ہوگا, اس کو خوف نہیں ہوگا, تو وہ کبھی بھی ٹیبل پہ نہیں آئے گا.